بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھتے ہیں، یقیناً آپ اپنے پروردگار کی نعمت سے دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور یقیناً آپ بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ اس کا آغاز ہے۔ اس مہینے میں بالخصوص مفکرین، علماء، خطباء، واعظین، درس دینے والے، واعظ کرنے والے، محفلیں سجانے والے، ہر بزم میں عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار ہو، لیکن ایک بات محل نظر ہے کہ یہ محبت صرف اور صرف اسی مہینے کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ یہ محبت سال کے 12 مہینوں میں اور مہینے کے ہر دن میں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی مجلس، کوئی بھی محفل، کوئی بھی بزم اور کوئی بھی پروگرام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ذکر سے خالی ہے، یقیناً کل قیامت کے دن وہ باعث حسرت اور باعث افسوس ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار انسان اپنی ہر محفل میں کرنے کی کوشش کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی خطبہ، کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی وعظ اور کوئی بھی درس ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو۔ بہرحال موقع کی مناسبت سے ہم بھی آپ کی سیرت طیبہ کا ایک شاندار پہلو آج کی محفل میں اللہ کی توفیق سے ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور زندگی اور آپ کے زندگی کے تمام گوشے، ان میں سے کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں انسان کے لیے ہدایت نہ ہو، رہبری نہ ہو اور اس میں نور نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یہ کہہ کر بیان فرمایا کہ لوگوں، تم میں سے کوئی آدمی چاہے وہ تجارت سے تعلق رکھتا ہے، بزنس سے تعلق رکھتا ہے، کوئی آدمی معلم کی حیثیت سے ہے، استاد کی حیثیت سے ہے، مربی کی حیثیت سے ہے، کوئی آدمی قائد کی حیثیت سے ہے، کوئی آدمی لوگوں میں عام مل جل کر رہنے کی حیثیت میں ہے، یا کوئی آدمی شوہر بننا چاہتا ہے یا والد بننا چاہتا ہے، الغرض زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے، اس کے لیے
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور سیرت طیبہ میں بہترین نمونہ اور بہترین رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے۔ صرف رہنمائی ہی موجود نہیں ہے، بلکہ آپ کے نمونے پر عمل کرنے میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت کا دار و مدار ہے۔ اس کے بغیر ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے، نہ دنیا کی زندگی میں اور نہ آخرت کی زندگی میں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی بہترین اور شاندار کتاب ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال، آپ کی حرکات و سکنات، آپ کے ایک ایک امر، اس کو اپنی ترجمانی میں قلم بند کیا ہے۔ قرآن مجید حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بہترین مظہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جب سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق سارے کا سارا قرآن مجید ہے۔ جس نے چلتا پھرتا قرآن مجید دیکھنا ہو وہ پیارے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے، اسے دنیا میں چلتا پھرتا قرآن مجید نظر آئے۔ اور یہ بات، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، بالکل 100% عین حقیقت پر مبنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کے تابع فرما کر دیا تھا، اور ذرہ برابر بھی آپ آگے نہیں بڑھتے تھے اور ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہوتے تھے۔ جس بات کا اللہ نے حکم دیا وہ آپ نے کر کے دکھایا، لوگوں کو بتلایا۔ لوگوں جو قرآن مجید میں احکامات دیے گئے ہیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی ناممکن نہیں ہے کہ دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے انسان ان کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا نہ ہو سکتا۔ آؤ دیکھو، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، اور میں نے یہ سارے کے سارے کام دنیا کی زندگی کے سارے امور سر انجام دیتے ہوئے میں نے ان کاموں کو جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ اگر میں کر سکتا ہوں تو تم بھی یہ کام جو ہے وہ ادا کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید جس طریقے سے حکم دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے ہمارے سامنے جو ہے وہ کر کے دکھایا۔ زندگی کا صرف آج کے واعظ میں یا آج کے خطبہ میں صرف ایک پہلو عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے نیک بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، نیچے ہو کر چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، غرور نہیں کرتے، وہ اپنے آپ میں کسی قسم کا فخر اور کسی قسم کی بڑائی کا اظہار نہیں کرتے۔ اگر کسی جاہل آدمی سے، بیکار قسم کے آدمی سے بحث مباحثہ ہو جائے، قالوا سلاما، تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، اس سے بحث کرنا جو ہے وہ اپنا فرض منصبی نہیں سمجھتے۔ یہ وصف بیان کیا گیا۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اے انسان، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ آپ اگر زمین کو پھاڑنا چاہو تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ اگر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بلندیوں تک پہنچنا چاہو اور اس کو سر کرنا چاہو تو سر نہیں کر سکتے۔ ایک پہاڑ پہ چڑھو گے، دوسرے پہ چڑھو گے، تیسرے پہ چڑھو گے، تھک جاؤ۔ میرے سینکڑوں نہیں انگنت لا تعداد پہاڑ ہیں اور ان کی چوٹیاں انتہائی بلند ہیں، ان کی چوٹیوں کو تم طے نہیں کر سکتے۔ اس لیے زمین میں تم تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو۔ تیسری آیت میں فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ آخرت کا گھر، جنت، ہم نے اعلیٰ قسم کے انعامات ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے تکبر نہیں کرتے۔
کسی بھی بات کے اوپر بڑائی اور فخر کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ آخرت کا گھر صرف اور صرف ایسے ہی عاجز اور منکسر قسم کے لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ قرآن مجید ہے کہ لوگوں، جو خوبی تم میں نہیں پائی جاتی اس کے اوپر تو فخر کرنا اور تکبر کرنا اور اپنی بڑائی کا اظہار کرنا یہ کسی قسم کا بھی تمہیں زیب نہیں دیتا۔ جیسے وہ خوبی جو انسان میں پائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا کہ جو خوبی موجود ہے اس کے اوپر بھی بڑائی اور تکبر کا اظہار جو ہے وہ نہ کرو۔ لیکن افسوس کہ ہمارا طرز عمل، ہماری زندگی اس کے الٹ ہے۔ جو خوبی ہم میں پائی جاتی ہے اس کے اوپر تو بڑائی کا اظہار کرنا ہم اپنے لیے جو ہے وہ بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں اور بہت بڑا فرض سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ یہ خوبی میرے اندر موجود ہے تو لوگوں کو بنا سنوار کر جو ہے اس کو دکھایا جائے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جو بڑائی ہم میں پائی نہیں جاتی ہے وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ظاہر یہی ہو کہ یہ خوبی بھی میرے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ انسان عالم نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل ہے، لیکن انسان جاہل بننا گوارا نہیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہے۔ میں بہت بڑا عالم، مجھے بہت زیادہ مسائل کا جو ہے وہ علم ہے، مالدار۔ کتنے ہی لوگ ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، رشتہ طے کرنے کے موقع پر اتنی اہمیت نہیں رکھتے ہیں، اتنی اعلیٰ سوسائٹی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہیں جتنا وہ بن سنور کر دوسرے کو جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الغرض اسی طریقے سے زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری اکثریت کی کیفیت جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اوصاف جو ہم میں نہیں بھی پائی جاتے ہم انہیں بھی اپنا بنا کر جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وصف، وہ خوبی، وہ بڑائی جو تم میں موجود بھی ہے اس پر بھی نہ اتراؤ، اس پر بھی شیخی نہ کرو، اس کو بھی بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ بیان نہ کرو اور تکبر کا اظہار نہ کرو، بلکہ زمین کے اوپر جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ میرے نیک بندوں کا یہی وصف ہے اور کامیاب لوگوں کا یہی وصف ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصف کے مطابق عمل کر کے دکھایا؟ جی ہاں، عمل کر کے نہیں دکھایا بلکہ تاریخ میں ایسا نمونہ پیش کیا کہ پوری کائنات کے لوگ اس طرح کی مثال اور نظیر جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے۔ کہ باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سید الرسل بنایا، خاتم النبیین بنایا، امام الانبیاء بنایا۔ کل قیامت کے دن جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور ساری خلقت ربانی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوگی، شفاعت عظمیٰ آپ کے پاس ہوگی۔ کسی کو کل قیامت کے دن جو ہے وہ سفارش کرنے کا حق اور اختیار نہیں ہوگا۔ آپ آگے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ کے حکم سے سفارش کریں گے۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کے لیے کھولا جائے گا، حوض کوثر پر آپ تشریف فرما ہوں گے۔ اس کائنات میں ارضی اور سماوی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اتنی بڑی شان ہونے کے باوجود، اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر عاجزی اور انکساری کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا کہ میرے رب کا حکم ہے، قرآن مجید میں میری سیرت بیان کی گئی ہے تو میں بھی اپنی سیرت کا اظہار کرتا ہوں۔ ذرا دیکھیے، ایک فرشتہ آتا ہے، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلاتے ہیں، فرشتہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ اگر تو چاہے تو تیرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا دیا، جدھر کو تو چلے ادھر کو سونے کے پہاڑ جو ہے وہ تیرے ساتھ ساتھ چل۔ اور اس نے پھر مجھے کہا کہ اللہ کریم اے نبی تجھے سلام کہتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، پھر اس کے بعد کہا اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان شئت عبدا نبیا و ان شئت ملکا نبیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کیا بننا پسند فرمائیں؟ آپ بادشاہ اور نبی بننا چاہتے ہیں یا آپ نبی
اور عاجز اور منکسر مزاج بندہ بننا چاہتے ہیں، عبد بننا چاہتے ہیں، غلام بننا چاہتے ہیں۔ اب کیا بننا چاہتے ہیں؟ عبد کا معنی میں اپنے مالک کا خادم ہوں، وہ جس طرح کا حکم دے میں اسی وقت اس کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مجھے کہے یہاں پہ بیٹھ جاؤ، میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ وہ مجھے کہے یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، میں یہاں سے کھڑا ہو جاؤں۔ وہ مجھے کہے یہ لباس نہیں پہنو، فلاں لباس پہنو، میں فلاں لباس پہننے کے لیے۔ وہ مجھے کہے یہ کھانا نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، میں وہی کھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عبدیت۔ آپ عبد اور نبی بننا چاہتے ہیں یا بہت بڑا بادشاہ جس کا آرڈر چلتا ہو، جس کی حکومت چلتی ہو، جس کے دائیں بائیں آگے باڈی گارڈ اور فوجی ہوں؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا، جبریل علیہ السلام میرے پاس موجود تھے، میری طرف اشارہ کیا، انت نفسک، اے اللہ کے نبی اپنے نفس کو نیچا کر، اپنے نفس کو نیچا کر دیجئے۔ چنانچہ میں نے کہا عبد النبی، میں اللہ کا عبد بننا چاہتا ہوں اور نبی بننا، بادشاہ نہیں بننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کو جو ہے وہ پسند فرمایا، چاہتے تو بادشاہ بن جاتے، اللہ تعالیٰ بادشاہت دے دیتے۔ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کو طلب کیا، اللہ نے دے دی۔ اگر آپ طلب کرتے تو یقیناً آپ کو بھی مل جاتی۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہ تھی، اور آپ کی دعا کو تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرنے والے تھے، لیکن آپ نے منکسر ہونے کو پسند کیا، تواضع کو پسند کیا، عاجزی اور انکساری کو پسند کیا۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کام کرتے ہیں؟ کہا کان یخدم اہلہ، آپ اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ، اسی طرح گھر میں آپ کام کرتے ہیں جس طرح تمہارا ایک معمولی آدمی اپنے گھر میں کام کرتا ہے۔ یخصف نعلہ ویخیط ثوبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا خود ہی گانٹھ لیتے ہیں، اپنے کپڑوں کی خود ہی سلائی کر لیتے ہیں۔ اگر کہیں سے قمیص تہ بند ازار پھٹ جاتا ہے تو اس کو دھاگا لگا کر سلائی لگا کر خود اس کو سی لیتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ اس میں کوئی حتک محسوس نہیں کرتے، کوئی بے عزتی محسوس نہیں کرتے، کوئی اس میں آپ شرمساری اور ندامت کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ کام میں سید الاولین والآخرین، یہ کام میں کروں؟ آپ نے کبھی اس کام میں کوئی آر نہیں سمجھا۔ اس سے بھی آگے بڑھیے، اتنا وہ کام، اتنی عظیم الشان کہ دنیا میں آپ کی عظمت اور شان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نبی اور کوئی فرشتہ بھی موجود نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں تشریف فرما ہوتے، آپ کے لیے کوئی خاص کرسی نہ ہوتی، کوئی خاص ٹیبل نہ ہوتی، کوئی خاص گدی نہ ہوتی، کوئی خاص جگہ نہ ہوتی۔ صحابی بیان کرتے ہیں باہر سے کوئی اجنبی آدمی آتا اور اس کو آپ سے کوئی کام ہوتا تو وہ ہم میں بیٹھے ہوئے بندوں میں سے آپ سب کو پہچان نہ سکتا، جب تک وہ ہمیں پوچھ نہ لیتا، لوگوں مجھے بتلاؤ تو صحیح تم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ہم سے پوچھتا، پھر ہم اس کو بتلاتے کہ یہ آپ سب تشریف فرمائیں، پھر وہ آپ کے پاس آتا اور اپنی حاجت جو ہے وہ بیان کرتا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ وضاحت کے ساتھ کئی احادیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، ایک عورت وہاں پہ رو رہی، کہا اماں صبر کرو۔ بی بی کہنے لگی آپ کو تکلیف نہیں ہے، تکلیف تو مجھے ہے، مجھے پتا ہے میرا بیٹا جو ہے یا میرا عزیز جو ہے وہ فوت ہوا ہے، اس کا غم مجھے ہے، آپ کو کیا غم ہے؟ آپ خاموشی سے چلے گئے۔ اس عورت بیچاری کو پتہ نہیں چلا کہ یہ نبی کے وسلم، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی سپاہی ہے، نہ کوئی فوجی ہے، نہ کوئی زرق برق کا لباس پہنا ہوا ہے، نہ ہی کوئی اعلیٰ قسم کی سواری ہے جس سے پتہ چل جائے کہ یہ عظیم شخصیت جو ہے وہ جا رہی ہے۔ اس نے کہا چلیے آپ کو کیا معلوم تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کسی آدمی نے کہا اماں تجھے پتا ہے جو گزر کے گئے کون ہے؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں معلوم۔ کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں بھاگتی ہوئی پیچھے آئی، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے، مجھے پتہ نہیں چلا۔ کہا کوئی بات نہیں اماں، الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہے وہ مصیبت کے آغاز کے وقت میں ہوتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، آپ نے بات ہی تبدیل کر دی۔
بات ہی تبدیل کر دی، اپنے موضوع پہ آ گئے اور اپنا ذکر نہیں کیا کہ مجھے پہچانا ہے یا نہیں پہچانا، میری توہین کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اس قدر سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مست رکھتے تھے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے تھے، کیونکہ میرے رب نے کہا تھا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کر نہ چلے۔ اس سے آگے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہوتے، یردف خلفہ، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی نوجوان قریب سے گزرتا تو اس کو اپنے پیچھے سوار کرتا۔ ہمارے جیسا کوئی بڑا آدمی ہو تو وہ کسی کو اپنے ساتھ بٹھانا اپنی حد تک سمجھتا ہے، میں بٹھاؤں، یہ دوسرا آدمی کسی اور سواری میں جا سکتا ہے، یہ کسی اور جگہ میں بیٹھ سکتا ہے، میں بٹھاؤں تو میری عزت میں جو ہے وہ حرف آتا ہے۔ آپ سب اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، اپنے پیچھے سواری پہ بٹھا لیں، بلکہ سواری پہ بٹھا نہیں لیتے۔ کانا یجیب دعوت العبد، غلاموں کی دعوت کو قبول کر لیتے، غلام بھی آپ کو دعوت کے لیے بلاتا تو اس کی بھی دعوت پہ لبیک ہے، اس کے ساتھ چلے جاتا۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن آپ کے گھر کے قریب ایک گونگا آدمی رہتا تھا، گونگا آدمی رہتا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گونگوں کا کتنا مقام ہوتا ہے۔ اس نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہا، اشارے سے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ چلیے۔ آپ نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا، وہ میری بیوی حضرت عائشہ وہ بھی ساتھ چلے، اس نے کہا نہیں، آپ خاموشی سے اس کے ساتھ۔ ایک گونگے کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے اس کے گھر میں کھانا تناول کرنے کے لیے جو ہے وہ چلے۔ یجیب دعوت المملوک، غلاموں کی اور کمزور لوگوں کی دعوت کو جو ہے وہ آپ قبول کر لیا کرتے تھے۔ اور اس سے بھی بڑی بات، یرکب الحمار، یرکب الحمار، گدھے کے اوپر سوار ہونے میں اپنے لیے کوئی حقق اور کوئی بےزتی نہ سمجھتے، گدھے پہ بھی سواری کر لیتے۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں کار نہیں تھی، پجارو نہیں تھی، پراڈو نہیں تھی، یہ بڑی گاڑیاں نہیں تھی، لیکن گھوڑا تو موجود تھا، اعلیٰ قسم کی ڈاچیاں تو موجود تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گدھے کے اوپر سواری کر لیتے اور اس میں اپنے لیے کوئی بے عزتی نہ سمجھتے، اس لیے کہ انسان ہے، عاجز ہے، منکسر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا، زمین میں تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ اس سے آگے بڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، لوگوں دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے اس نے بکریاں نہ چروائی، اس نے بکریاں نہ چروائی۔ بکریاں چروانا اب یہ آپ خود بتلا سکتے ہیں، یہ چودھریوں کا کام ہے، یہ نمبرداروں کا کام ہے، وزیروں کا کام ہے، یا گورنر کا کام ہے، یا صدر مملکت کا کام ہے کہ وہ بکریاں چروائے؟ آپ نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب نے بکریاں چروائی۔ صحابہ نے تعجب کیا، یا رسول اللہ آپ نے بھی؟ کہا جی ہاں، کنت ارعاها علی قراریط من اہل مکہ، میں بھی مشرکین مکہ کے ہاں چند پیسوں کے عوض، چند پیسوں کے عوض مکہ والوں کی شروع میں بکریاں چروایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام بھی آپ سے کروایا تاکہ نفس کے اندر عاجزی اور انکساری جو ہے وہ پیدا ہو، تکبر جو ہے وہ ختم ہو جائے، غرور جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غرور نہیں کیا، باوجود اس کے لیے اتنا عالی شان مقام ملا، اتنی عظمت ملی، آپ نے ذرہ برابر بھی بڑائی کا اظہار نہیں کیا۔ کیا ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے میں یہ پہلو ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ محبت اس چیز کا نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہ کام کر کے دیا۔ آج ہمیں بڑی خوشی ہے، ہم بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کو بعثت ملی، آپ کو اعلیٰ مقام ملا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ محبت کرنا ہر مومن کا حق ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں بلکہ درست نہیں ہے۔ لیکن محبت کہتے کس کو ہیں؟ محبت اس چیز کا نام ہے کہ جو محبوب نے کام کیا ہے یا جو محبوب نے کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کر کے دکھائے۔ لیکن افسوس، جان تو قربان ہے، سب کچھ ہم دے سکتے ہیں، لیکن جو محبوب نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا مشکل کام۔ ہم جو ہے کھیریں تو خوب کھا سکتے ہیں لیکن خون جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ ہم خون دینے والے مجنو نہیں ہیں، ہم کھیر کھانے والے اور مٹھائی کھانے والے اور حلوہ کھانے والے
نہیں، ایسا نہیں. ہمیں خون دینا چاہیے. جہاں پہ آپ کا پسینہ گرا ہے وہاں پہ ہمارا خون گرنا چاہیے. یہ اصل محبت ہے. آج کون مسلمان ہے جو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کو اختیار کیا، عاجزی کو اختیار کیا، میں بھی اس کو اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار نہیں کیا، بلکہ خوبصورت الفاظ میں عاجزی انکسار کرنے کا حکم بھی دیا. آپ نے لوگوں کو حکم بھی دیا ہے. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، اس کا نام عذبہ ہے. یہ اونٹنی بڑی تیز ترار تھی اور دوڑتی تھی اور سب اونٹنیوں سے آگے بڑھ جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنیوں کا مقابلہ کرواتے تھے بغیر شرط کے، تو وہ اونٹنی سب سے آگے بڑھ جاتی. ایک دفعہ ایک بدو دیہاتی آدمی پہاڑوں صحراؤں میں رہنے والا وہ اپنی اونٹنی لے کر آیا اور اس اونٹنی سے مقابلہ کیا تو اس بدو کی اونٹنی جو ہے وہ آگے بڑھ. صحابہ کرام پریشان ہو. فشتد علیہم ذلک، ان کے اوپر بڑی بھاری گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پیچھے رہ گئی ہے اور ایک عام آدمی کی اونٹنی آگے بڑھ گئی ہے. تو انہوں نے کہا سبقت العذباء، عذباء جو ہے وہ آج پیچھے رہ گئی. یہ کیا بن گیا؟ اسے خیال نہیں آیا. آج کا کوئی گورنر ہوتا یا گورنر کا کوئی بیٹا ہوتا، اس کا کسی کے ساتھ مقابلہ ہوتا اور وہ پیچھے رہ جاتا، یقیناً وہ بندے کو اڑا دیتا، سواری کو بھی اڑا دیتا اور بندے کو بھی اڑا دیتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے چہروں پر جب ناگواری دیکھی تو انہیں سمجھایا اور بڑے خوبصورت کلمات کہے. کہا لوگوں یاد رکھو ان حقا علی اللہ اللہ یرفع شیئا من الدنیا الا وضع. لوگوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی جب بلند ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو نیچا ضرور کرتا. جو بھی چیز بلند ہوتی ہے اسے ایک نہ ایک دن جو ہے وہ نیچے ضرور ہونا پڑتا ہے. پھر کیا ہوا؟ میری اونٹی پیچھے رہ گئی تو آگے بھی تو بڑھتی رہی ہے، آج پیچھے رہ گئی تو کیا مسئلہ؟ آپ نے بالکل اس میں کوئی بے عزتی محسوس نہیں کی، بلکہ دنیا والوں کو بہترین قاعدہ اور اصول بتلا دیا. عروج کے بعد جو ہے وہ زوال نے آنا ہوتا ہے. لہذا انسان خوشیاں لیتے لیتے غمی کو کبھی بھول نہ جائے، کامیابیاں لیتے لیتے کبھی ناکامی کو بھول نہ جائے. کامیابی بھی ملتی ہے، ناکامی بھی کبھی نہ کبھی آ جاتی ہے اور اس کو بھی برداشت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول کرتے، زمین پہ بیٹھ جاتے اور وہاں پہ بیٹھ کے کھانا تناول کرتے. اور آپ نے فرمایا لوگوں اگر کسی کا کھانے کے دوران کوئی ایک لقمہ زمین پہ نیچے گر جائے تو وہ اسے وہیں پہ پڑا نہ رہے، اسے اٹھائے، اسے صاف کرے اور صاف کر کے اس کو جو ہے وہ کھا لے، اسے صاف کر کے اسے کھا لے. آپ نے یہ سبق دیا. اگر کوئی بڑا آدمی کسی کے ہاں مہمان گیا ہو، اس کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ لقمہ جو ہے وہ نیچے سے اٹھا کر جو ہے وہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا لوگوں لقمے کو ضائع نہ کرو. اس میں معلوم نہیں برکت کہاں پہ ہے، خیر کہاں پہ ہے. یہ لقمہ ضائع کر دینا اور شیطان کے لیے چھوڑ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے. آخری بات ذکر کرتا ہوں، بہت ساری باتیں اس سلسلے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لوگوں اگر تم ایک کام کرو تو میں جنت میں تمہارے لیے محل کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ سے تمہیں جنت کے اندر محل لے کر دوں گا. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک البراء ولو کان محقا. لوگوں اگر تم حق پر بھی ہو، کبھی کسی کے ساتھ تمہاری لڑائی جھگڑا ہو جائے، مقابلہ ہو جائے اور معاملہ ختم نہ ہو رہا ہو، تم حق پر ہو اور تمہارا مخالف جو ہے وہ باطل پر ہے، تم حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑے کو ختم کر دو اور چھوڑ دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں. اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی عاجزی اور انکساری کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اور اپنا حق بھی چھوڑ دو، اپنے آپ کو نیچا دکھاؤ. ایسا کرنے سے تمہاری بے عزتی نہیں ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. اللہ کے لیے جو نیچا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اونچا کر دیتا. دنیا میں بڑے بڑے فرعون، نمرود، حامان، شداد،
اور اسی طریقے سے ابو جہل اور ابو لہب بڑے آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل کر دیا، تکبر کی بنا پر، غرور کی بنا پر زمین میں دھنسا دیا اور پانی میں غوطے دے دے کر ہلاک کر دیا۔ لیکن کتنے ہی معمولی سے لوگ، کالے رنگ کے صہیب رومی، سلمان فارسی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اس طرح کے لوگ آئے، لیکن آجزی اور انکساری کی وجہ سے آپ نے فرمایا بلال کیا معاملہ ہے، جنت میں چلتے ہوئے تیرے قدموں کی آہٹ مجھے اپنے آگے آگے سنائی دی۔ یہ تواضع، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، یہ قرآن کا بھی حکم ہے، آپ کی سیرت طیبہ کا بہترین روشن پہلو بھی ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔